بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب التوحید میں موجود احادیث کی شرح کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ بتوفیق الہی ہم نے اس کتاب التوحید کا پہلا چیپٹر ختم کیا، جس میں تقریباً 6 احادیث مبارکہ تھیں۔ آج ہم اس کا دوسرا باب شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے اطلاق القول بأنہ شیء، کہ قول یہ کہنا کہ اللہ شیء ہے، یعنی شیء کہنے کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر درست ہے۔ اس موضوع کے اوپر 7 احادیث شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ کتاب التوحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہ متاخر کتاب ہے، تقریباً شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے 70-80 سال بعد کی کتاب ایک نو بنتی ہے، یا 50-60 سال کے بعد، البتہ جامع تر ہے۔ اس میں بھی اسی طرح سے توحید سے متعلق تمام احادیث شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی، لیکن الکافی کا چونکہ اعتبار زیادہ ہے، غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، زمان امامت سے متصل کتاب ہے، اس وجہ سے اس کی احادیث کو ہم نے اپنے لیے موضوع بحث قرار دیا ہے۔ پہلی حدیث آپ ملاحظہ کریں، یہ پہلی حدیث کاملاً صحیح سند احادیث میں سے ہے، اور عقائد کے باب میں صحیح سند احادیث کا خصوصی اہتمام وہ بہت اہمیت کا حامل ایک عمل ہے۔ بہرحال اس میں علی بن ابراہیم قمی سے محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور وہ پھر آگے نقل کرتے ہیں محمد بن عیسیٰ کے بہت بزرگ اور بلند شخصیت ہیں، آپ ان کے بارے میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی نجران، کہ صرف ان کا میں آپ کی خدمت میں مختصر سا تعارف کراؤں کہ عبد الرحمن بن ابی نجران کہ ان کا نام عمر بن مسلم ہے، نجاشی نے ذکر کیا ہے، ہمارے بزرگ ترین عالم نجاشی گزرے ہیں کہ جنہوں نے رجال کے اوپر ان کی کتاب ہم تک پہنچی ہے، اگرچہ وہ شیعہ علماء نے یا مؤلفین نے جو کتابیں لکھی تھیں اس کی فہرست انہوں نے اصل میں لکھی، اور فہرست کے ضمن میں انہوں نے وثاقت، غیر وثاقت یا اس طرح سے دیگر امور کو تحریر کیا، لیکن یہ کتاب بعد کے آنے والے علماء کے لیے اور مکتب تشیع کے لیے رجال کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی نجران، ان کا نام عمر بن مسلم ہے، تمیمی کوفہ کے رہنے والے ہیں، کنیت ابو الفضل ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے خصوصی طور پہ یہ روایات کو نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے جو والد گرامی تھے ابو نجران، وہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن ابی نجران کو ثقۃ تکرار کے ساتھ کہا ہے، اور معتمداً علی ما یروی ہے، جو روایت نقل کی ہے نجاشی کہتے ہیں وہ روایات ساری کی ساری معتبر ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی نجران معتمداً علی ما یروی ہے، جو روایات بھی عبد الرحمن بن ابی نجران نقل کریں وہ کیا ہیں؟ وہ ثقہ ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں۔ یہ امام تقی علیہ السلام کے بھی صحابی اس طور پہ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو روایت ہمارے پاس نقل ہے وہ امام تقی علیہ السلام سے منقول ہے۔ ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام میں صرف 2 امام ہیں جن کی کنیت ابا جعفر رہی ہے، ایک امام باقر علیہ السلام ہیں، اور دوسری شخصیت، بلند ترین شخصیت امام تقی علیہ السلام ہیں۔ یہ توحید کے متعلق دقیق ترین جو کلمات ہیں یہ امام تقی علیہ السلام کی لسان اطہر سے صادر ہوئے ہیں۔ ہم پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شرح کی طرف انشاءاللہ تعالی منتقل ہوں گے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مرآۃ العقول فی شرح اخبار اہل الرسول کے الکافی کی شرح ہے یہ، اس میں اس حدیث کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ حدیث کے کلمات آپ دیکھیں کہ
عبد الرحمن بن ابی نجران کہتے ہیں سألت ابا جعفر، میں نے امام تقی علیہ السلام سے سوال کیا عن التوحید، توحید کے بارے میں سوال کیا. فقلت اتوہم شیئا، کیا میں تصور کر سکتا ہوں؟ کلمہ وہم میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ہماری توحید سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں ان میں جب یہ کلمہ وارد ہو تو اکثر بیشتر اس کا معنی یا تصور ذہنی ہے، ذہنی طور پہ آپ کا کسی شے کو تصور کرنا ہے، یا معنی تعقل کرنا ہے، یعنی عقلی طور پہ کسی چیز کا تصور کرنا ہے. ان دونوں کے لیے کلمہ اتوہم استعمال ہوا ہے، اور یہ معنی ہمارے پاس سیاق کلام سے سامنے آتا ہے کہ آپ اگر کلام کے اوپر دقت کریں، سوال جواب پہ دقت کریں تو وہاں سے یہ مطلب ہمارے سامنے آتا ہے. توحید انسان کی زندگی میں اہمیت کا حامل ایک نقطہ ہے، کیونکہ اصل اساس تو توحید ہے جس کے اوپر پوری کی پوری بلڈنگ یا پورا کا پورا ایک پوری کی پوری عمارت قائم ہے. مثلا عمارت نبوت، عمارت امامت، عمارت قیامت، سب کے سب اعتقادی ہماری نظریات توحید پر قائم ہیں. اسی طرح تمام کی تمام شرعی احکام، فقہی احکام، اخلاقیات، ساری کی ساری نظریہ توحید پر قائم ہے. اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام اس مسئلے میں بہت حساس تھے، پوچھتے تھے اپنی ظرفیت کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام سے سوالات، اور امام علیہ السلام انہی کے مطابق جواب دیتے تھے. ممکن ہے کہ ایک زندیق آیا کہ جو ہم پہلا چیپٹر پڑھ چکے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ساری واقعات ہیں حقیقت میں کہ زنادقہ نے ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو سوال جواب کیے اور ان کے جو جوابات دیے اس کی آپ نے نوعیت دیکھی، اور ہم اس حوالے سے تفصیلی پڑھ بھی چکے ہیں کہ مختلف اسلوب جوابات کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بولنے والا جو سوال کرے اس کا انتہائی دقیق آپ ایک جواب دیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی سطح ذہنی کے مطابق جواب دیں. لہذا یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اگر ایک حدیث پڑھ لی توحید، نبوت، امامت کے متعلق تو ہم نے اس پورے موضوع کو پڑھ لیا. نہیں، راوی جو آتے تھے یعنی افراد ہمارے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ مومنین ہیں کہ جو اس دور میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے سوال جواب کرتے تھے. اب ان کی سطح فکری مختلف ہوتی ہے، تو انبیاء و ائمہ علیہ السلام لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق جوابات دیتے ہیں. اس لیے بعض بڑے سطحی ذہن کے مالک ہوتے تھے تو امام علیہ السلام انہیں سطحی سا جواب دیتے تھے. بعض شبہات میں گرفتار ہوتے تھے، انہیں ایسا جواب دیتے تھے کہ شبہات سے نکل آئیں. بعض ایسے افراد تھے جو دقیق تھے، جو راسخ تھے دین کے اندر، وہ دقیق سوال کرتے تھے. جیسے انہی میں سے ایک عبد الرحمن بن ابی نجران ہے کہ ان کے سوال سے ان کی شخصیت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک تو نجاشی نے کہا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ انتہائی ثقہ ہیں، امام تقی علیہ السلام کے دور میں یہ راوی زندگی بسر کرتے تھے. ان کے والد بھی امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں. اب باپ اگر ایک امام کا صحابی ہے تو اس کے گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے وہ یقیناً متدین اور دینی ایک گھرانے میں پرورش پائی. لہٰذا عبد الرحمن وہ ایک دینی گھرانے میں پلنے بڑھنے والی شخصیت تھی. اب جب یہ توحید کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں انہیں توحید میں شک ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ پروردگار کیسے تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہاں پہ شک نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اگلا مرحلہ معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے. یہاں پر بھی توحید کے بارے میں اب جب سوال کیا تو عبد الرحمن بن ابی نجران ایسا نہیں ہے کہ منکر توحید ہے، لہذا بلند ترین مراتب کے اوپر فائز ہو کے اور صحابی امام بن کر بھی توحید کے متعلق سوالات ختم نہیں ہوں گے. آپ حسب معرفت یہ سوال کر کے اپنے وجود میں معرفت الہی کو بڑھاتے رہیں گے. اگرچہ یہ والی سنتیں، روشیں اور یہ طور طریقے جو اس دور میں مکتب تشیع کے درمیان رائج تھے، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں ختم ہو گئے. آج کے دور میں تو اس طرح سمجھے ہوئے ہیں کہ توحید گویا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، شرک تو ہونا ہی نہیں ہے ہم سے، گمراہ تو اس حوالے سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے زیادہ مسائل جو آج کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ توحید سے متعلق ہیں. یہ کلمہ ہی سننے کو کم ملتا ہے، اس سے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. پیچیدہ ترین طریقے سے توحید کے مطالب کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ اصل مقصد نبوت اور امامت وہ توحید سے منسلک کرنا ہے معاشرے کو. بس جہاں پر بھی
تذکرہ قرآن و تذکرہ اہل بیت علیہ السلام سے توحید سے ایک محفل یا معاشرہ یا فرد منسلک نہیں ہو رہا، آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ تذکرہ قرآن و اہل بیت نہیں ہو رہا، وہ کسی اور وادی میں جا کے سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی ایک شخصیت یا ذات سے تعلق قائم ہو اور اللہ سے ربط نہ جڑے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ حبل اللہ ہیں، یہ نور اللہ ہیں، یہ صراط مستقیم ہے ہستیاں۔ اب کوئی صراط مستقیم پہ پہنچ جائے لیکن چلے نہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے اور اللہ کی طرف اس کی پیش قدمی یا اس کی طرف اللہ کی طرف بڑھنا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اس نے تخیلاتی دنیا میں کسی اور دنیا میں ہے وہ، اگر وہ امامت کا تذکرہ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ اس کا نفس نہیں ہوتا یا اس کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا، وہ کسی اور جہان میں ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ بس یہاں پہ شر کے اعتبار سے پہلا مطلب ہمارے پاس آیا، عن التوحید، سوال جو کیا ہے عبد الرحمن بن ابی نجران نے، جبکہ بزرگ صحابی ہیں، انتہائی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، بزرگ صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود توحید کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ سألتو عن توحید، عن التوحید، توحید کے بارے میں سوال کیا۔ تو یہ توحید کے بارے میں سوال کرنا ہمارے لیے کئی چیزوں کو روشن کر دیتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کی روش یہ تھی، شیعوں کے طور طریقہ زندگی یہ تھا، توحید سے متعلق سوچتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اور سب سے اہم نقطہ کہ جب امامت سے تعلق ہے تو توحید کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اب سوال کیا ہے؟ سوال سے انسان کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں سوال کرنے کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی، حتیٰ کہ الکافی کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ السؤال نصف العلم، آدھا علم سوال میں ہے، کیونکہ سوال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے غور و فکر کیا ہے، یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے بلا وجہ سوال کر دیا، سوچو بغیر، چونکہ غور و فکر اور سوچے بغیر سوال ہو تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سوال سے شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر اہل علم ہے، کتنا غور و فکر کیا ہے۔ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگردان نے تحریر کیا ہے، کیونکہ بہت غور و فکر کیا کرتے تھے۔ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیرت تھی، وہ مطالعہ یا درسوں میں قلیل درسوں میں شرکت کرتے تھے، یعنی جن درسوں میں جانا ہے وہ ممکن ہے 2 گھنٹے کے ہیں، جو مطالعہ کرنا ہے وہ ممکن ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہے، بہت زیادہ ہو۔ یہ ملا کے کتنے بن جاتے ہیں؟ 7-8 گھنٹے، 8 سے 9 گھنٹے غور و فکر کیا کرتے تھے، انہی چیزوں کے اوپر تنہائی میں بیٹھ کے خوب غور و فکر کرتے، اسے لکھتے، اسے منظم کرتے۔ لہٰذا جب درس خارج دیتے تھے تو درس خارج میں اگر کوئی فرد ان سے سوال کرتا، درس خارج میں اب بڑے پائے کے شاگردان آتے ہیں اور استاد کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، چھوٹی سی خطا پہ یا جہاں پہ احتمالات ہوں وہاں پہ سوال کر کے درمیان میں ہی گھیر لیتے ہیں، درس بھی پورا نہیں ہونے دیتے۔ تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ سوال سنتے تھے لیکن جواب نہیں ہر ایک کو دیتے تھے، بلکہ بہت اگر اچھا سوال اور ٹو دا پوائنٹ سوال اور بڑے قابل شاگرد کا ہوتا تو اس سے کہتے کہ دیکھو اس سوال کا جو تم جواب لینا چاہ رہے ہو، میں نے اس کے بارے میں اتنے گھنٹے غور و فکر کیا ہے، مثلا 16 گھنٹے یا 3 دنوں سے میں غور و فکر کر رہا ہوں، اور تم اس کا جواب 1 سیکنڈ میں لینا چاہتے ہو۔ پہلے خود جاؤ، زحمت اٹھاؤ، مطالعہ کرو، خود غور و فکر کرو، اس کے بعد آ کے مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ سوال کی نوعیت سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس بندے نے غور و فکر کیا یا نہیں کیا، اس لیے سوال سے شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے۔ عبد الرحمن بن ابی نجران سوال کر رہے ہیں کہ اتوہم شیئا، کیا میں شیء کے عنوان سے تصور کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ذہنوں میں تو سمانے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی ابھی آگے روایات آ رہی ہیں، اور اسی ضمن میں انشاءاللہ آیات سے بھی جو استدلال اہل بیت علیہ السلام نے کیا اسے بیان کیا جائے گا، لیکن ادھر اب سوال پہ ہم پہلے دقت کریں۔ ہم نے جو عموماً سنی ہیں باتیں وہ یہی ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر ممنوع ہے، کیونکہ باقاعدہ معتبر احادیث ہیں۔ اسی طریقے سے تصور اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذہنوں میں سمانے والا نہیں ہے، عقلوں کی گرفت میں آنے والی ذات نہیں ہے، اس کی بلندیاں اوپر ہیں۔ سخت محنت، تگدو اور کوشش کر کے جو پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آگے ہی پاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ اتوہم شیئن، کیا میں اللہ کا شیء ہونے کے اعتبار سے تصور کر سکتا ہوں؟ اگر ایک اور انداز میں اس سوال کو بیان کیا کہ اتوہم شیئن، یعنی میں یہ تصور کر سکتا ہوں وہ شیء ہے، میں یہ تصور کر سکتا ہوں، یا میں یہ وہم کر سکتا ہوں کہ وہ شیء ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا نعم، تم یہ تصور کر سکتے ہو۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ نہیں، کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اتواہ، یعنی سوال کرنے والے نے کیا کہا، کیونکہ سوال کے اوپر یہ روایت دقیق روایات میں سے ہے، اور میں گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو ایک مطمئن بخش ہمارے پاس تجزیہ تحلیل ہے وہ فلسفہ عرفان کے طریق سے ہمارے سامنے آتا ہے، وَإِلَّا اس کی بہتر شرح آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب بن ہی نہیں سکتا، نہیں، دقت کریں، اور بہت سارے معانی اخذ ہو سکتے ہیں، لیکن ادھر سوال کو پہلے ہم سمجھیں، کیونکہ یہ والی بات پہلے ذہن میں بٹھائیں کہ اگرچہ آگے روایات میں آ رہی ہے تو اس کو ہم اچھے انداز میں دیکھیں گے، لیکن فی الحال ذہن میں جس طرح ہمارے ہاں عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اور عموماً ذہنیت بھی یہ بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہنوں میں سمانے والا نہیں ہے، ذہنی تصور اللہ کا نہیں ہو سکتا، عقلی تصور نہیں ہو سکتا، لیکن ادھر راوی ایک خاص انداز میں پوچھ رہا ہے کہ میں اللہ کا تو نہیں بلکہ یہ شیء ہونے کا تصور کروں گا، اور اس شیء کا اطلاق اور اس شیء سے مراد اللہ تعالیٰ ہو، کہ یہ تصور میں کر سکتا ہوں۔ اتوہم شیئن، یعنی میں یہ تصور کروں کہ اللہ شیء ہے، کوئی چیز ہے، اردو میں شیء کا ترجمہ چیز کیا جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ چیز ہے، یعنی کوئی ذات ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نعم، کر سکتے ہو ایسا، لیکن پھر امام نے فوراً تشریح کی، غیر معقول، ذات الہی کا تم تعقل نہیں کر پاؤ گے۔ شیء کہہ سکتے ہو، شیء کا اطلاق بھی کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو اللہ کوئی چیز ہے، اللہ کوئی شیء ہے، اللہ کوئی ذات ہے، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن عقلوں میں وہ سمانے والا نہیں، ولا محدود، اور کسی حد میں اس کی حد بندی بھی نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ فما وقع وہمک علیہ من شیء، تمہارے ذہن میں، تصور میں جو بھی واقع ہوگا اس حوالے سے، فہو خلافہ، اللہ کی ذات اس کے برخلاف ہے، یعنی تمہارے باطن کے اندر، دنیا تصور و تعقل میں جو بھی تمہارے ذہن میں وارد ہوگا اللہ کی حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس سے برخلاف ہے، اس کے برخلاف ہے۔ یہ مطلب یہاں پہ دقیق ہو جاتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی تصور کریں، فما وقع وہمک، میں نے عرض کیا کہ کلمہ وہم توحیدی جو روایات اور احادیث ہیں اس میں اکثر بیشتر ذہنی تصور حتیٰ تعقل کے معنی میں بھی آتا ہے، صحیح ہے، تعقل کے معنی میں بھی کلمہ وہم ان روایات کے، اور یہ ہمیں سیاق سے پتہ لگے گا، سیاق حدیث سے، یعنی کلام کے اوپر غور و فکر کریں گے تو کلام سے یہ معنی ہمارے سامنے آئے گا۔ فما وقع وہمک علیہ، تمہارا جو تصور بھی ہوگا علیہ یعنی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، من شیء، شیء کہتے ہوئے شیء کے اعتبار سے جو تمہارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ، یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ، یہ شیء ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، جو تصور آتا ہے، فہو خلافہ، وہ اس کے خلاف ہے، اس تصور کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حقیقت موجود ہے۔ لا یشبہ شیء، یشبہہ شیء، کوئی شیء اس سے مشابہ نہیں ہے۔ ولا تدرکہ الاوہام، تصورات اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی تصورات اس کو گھیر نہیں سکتے، اس کو کاملاً جان نہیں سکتے آپ، تصور خیالی، تصور عقلی کے ذریعے سے اس کی کاملاً معرفت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اسے جان نہیں سکتے۔ کیف تدرکہ الاوہام وہو خلاف ما یعقل، کیسے وہ اوہام
اس کو درک کر سکتے ہیں، کیسے اوہام، وہمیات، تصورات ذہنی اس کو سمجھ سکتے ہیں، جبکہ جو تعقل کیا جاتا ہے، جو عقلی طور پہ سمجھا جاتا ہے، وہ اس کے برخلاف ہے۔ آپ اس جگہ سے ابھی سمجھ گئے کہ اوہام اور تعقل ایک معنی میں ہے، کیونکہ دوبارہ عبارت پہ غور کریں، کیفا تدرکہ الاوہام، اوہام کیسے اسے درک کر سکتے ہیں، کیسے اس کی احاطہ، اس کا معلوماتی احاطہ کر سکتے ہیں، وَهُوَ خلاف ما يعقل، جو تعقل کیا جاتا ہے، جو عقلی تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ وَخِلَافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامِ، بس جو اوہام میں تصور کیا جاتا ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ انما یتوہم الشیء، ہاں شیء ہونے کے اعتبار سے فقط اس کا تصور کرنا درست ہے، غیر معقول ولا محدود، لیکن بشرطے کہ تم نہ تعقل کے دائرے میں اسے لے کے آؤ کہ عقلی ایک احاطہ کر کے بند کرنے کی کوشش کرو، اور نہ کسی حد میں اسے مقید کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر ہوا۔ آئیں اب ہم اس کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ ہم شرح میں، ہمارے پاس شرح کے اعتبار سے جو بزرگ علماء ہیں، 2-3 شروحات ہمارے پاس اہم موجود ہیں۔ میں پہلے اس کا تعارف کرا دوں، اردو میں موجود نہیں ہے یہ، اگر موجود ہوں بھی، کسی بھی زبان میں موجود ہوں، ان کی زبان ہے تعقل کی زبان، غور و فکر کی زبان ہے۔ پہلی ہمارے پاس شرح ہے اس حوالے سے قاضی سعید رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب و توحید لکھی ہے، اس میں بھی یہ روایات موجود ہیں، اور اچھا احاطہ شیخ صدوق نے کیا ہے۔ قاضی سعید رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے معروف ترین عالم دین ہیں، انہوں نے اس شرح لکھی ہے کتاب و توحید کے اوپر، اس کے ضمن میں انہوں نے شرح کی ہے۔ دوسری شرح ان احادیث کی ہمارے پاس ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی مرآۃ العقول فی اخبار آل الرسول، الکافی کی بہت ضخیم اور بڑی شرح علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس میں انہوں نے مطالب ذکر کیے ہیں۔ تیسری شرح ہے ملا صالح مازندرانی کی شرح الکافی کے نام سے انہوں نے شرح کی ہے۔ اور چوتھی شرح اس حوالے سے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے فقط عقائدی حصے کی، وہ پورا باب پورا کرنا چاہتے تھے کہ اصول کے شرح کریں، لیکن انہیں زندگی نے فرصت نہیں دی، اور وہ کتاب و توحید کی حد تک ہی شرح کر سکے۔ لہٰذا الکافی کی کتاب و توحید کی شرح 4 جلدوں میں چھپتی ہے، وہ 4 جلدیں اب 1 جلد میں بھی آ گئی ہیں۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے جو مطالب یہ پیش کی جا رہے ہیں وہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہیں۔ الفاظ معنی ہم کوشش کرتے ہیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے لے کے آئیں، اور شرح چونکہ ان کی دقیق اور عمیق شرح ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی بہترین انداز میں کی ہے، اور اس کے مطالب کا اکثر بیشتر حصہ وہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، کیونکہ علامہ مجلسی سے 60-70 سال پہلے ہیں، ملا صدرہ تقریباً 60-70 سال پہلے گزرے ہیں۔ 1050 میں ملا صدرہ کی وفات ہے، اور 1050 کے 50-60 سال بعد یا 70 سال بعد علامہ مجلسی کی ولادت ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فلسفے کے شدید مخالف تھے، عرفان کے شدید مخالف تھے، لہٰذا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی بلندی کے قائل تھے، جلیل القدر انہیں سمجھتے تھے، لیکن فلسفہ عرفان کی مخالفت کی وجہ سے ان کا کلام بہار میں یا اپنی شروحات میں نہیں لے کے آئے، ان کے نام کے ساتھ نہیں لے کے آئے۔ لیکن یہ اس طرح کی جو روایات ہیں، جو دقیق روایات ہیں، اور اس میں شرح کے اعتبار سے سب سے اچھا کلام انہی شخصیات کا ہے، جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کا، وہاں پہ بے عین ہی ملا صدرہ کا کلام لے کے آئے ہیں ان کے نام کے بغیر، بلکہ 2-2 3-3 صفحے لکھ دیے، لیکن نام نہیں علامہ مجلسی نے لکھے۔ یہ وہ ایک ٹکراؤ کی وجہ سے جو وہ فلسفہ عرفان سے رکھتے تھے۔ بہرحال کلام کو مختصر کریں کہ یہاں پہ ہم کتاب و توحید میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں۔ ملا صدرہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی دقت کریں، علامہ مجلسی نے ذکر کیا اتوہم شیئا، یہاں پہ سوالیہ جو حرف ہے وہ ذکر نہیں کیا عربی میں، جیسا اردو میں ہے نا لفظ کیا، تو کیا کا ترجمہ جو عربی میں بنتا ہے وہ حمزہ ہے آ یا حل، یا ما بھی آ سکتا ہے، ما استفہامیہ بھی آ سکتا ہے۔ تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آغاز میں یہ ذکر کیا
کہ اس جگہ پر وہ جو حرف سوالیہ ہے عربی زبان میں اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ مثلا یہ ہونا چاہیے تھا اتوہم شیئا، لیکن حمزہ ہٹ گیا اور صرف واحد متکلم کا صیغہ اتوہم شیئا آیا۔ آئیں اب ہم اس میں غور کریں۔ اس میں سب سے پہلے کلمہ ہے کلمہ شیء۔ کلمہ شیء کے اوپر بڑی دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خالصتاً ایک فلسفی معنی ہمارے پاس بن جاتا ہے۔ ایک ہمارے پاس جہان ہے ذہن سے باہر کائنات، یعنی ہم اس اعتبار سے کہ ہم بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہیں، تو پھر تو ہمارا ذہن بھی اسی کا حصہ ہے۔ لیکن علماء بیان کرنے کے لیے، حکماء اسلامی بالخصوص، وہ انسان کے وجود میں دو پہلوؤں کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک انسان کے باطن کے اندر کی دنیا ہے جس میں ایک مرحلہ خیال ہے اور ایک مرحلہ عقل ہے، اور ایک انسان کے باطن سے باہر دنیا ہے۔ جو انسان کے باطن سے خارج اور باہر دنیا ہے اس کو اصطلاحی طور پہ نام دے دیا کہ خارج۔ جب ہم کلمہ خارج کہتے ہیں تو یہ ایک اصطلاح کے طور پر ہے۔ کیا اس اصطلاح کا مطلب ہے؟ انسان کے ذہن اور عقل سے باہر کا جہان، انسان کے باطن سے باہر کا جہان، اسے کیا کہتے ہیں؟ خارج۔ بس حقائق خارج میں پائے جاتے ہیں، یہ پہلی چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے۔ حقائق کہاں پائے جاتے ہیں؟ خارج میں۔ اگر ہمارے باطن کے اندر کوئی معلومات ایسی پائی جاتی ہے کہ جس کو ہم نے کسب کیا ہے حواس خمسہ کے ذریعے یا عقل و فکر کے ذریعے سے، اگر وہ معلومات خارج میں حقیقت کے عین مطابق ہوں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معلومات ہیں۔ یہ معلومات کیا ہیں؟ سچی معلومات ہے۔ لیکن اگر وہی معلومات جو ہمارے باطن میں پائی جاتی ہیں، وہ حسی طور پہ، خیالی طور پہ، عقلی طور پہ، اگر وہ باہر خارج میں جو حقائق پائے جاتے ہیں ان کے برخلاف ہو تو ہم کہیں گے یہ معلومات کاذب ہیں، جھوٹی ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ معلومات جو ہیں یہ حقیقی نہیں ہیں، غیر حقیقی ہیں۔ آگے اسلامی حکماء نے انسان کے باطن میں پیدا ہونے والی معلومات، تصورات، اس کو بہت وسیع پیمانے پہ کھولا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے لگ جائیں، گفتگو کرنے لگ جائیں، ممکن ہے کہ ہر روز ایک درس پڑھیں 1 گھنٹے کا تو 3-4 مہینے لگ جائیں، اتنی تفصیلات اس کے ضمن میں موجود ہیں۔ ممکن ہے اس سے زیادہ لگ جائیں۔ جو عمیق علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں، وہ اگر اس دنیا کو کھولنا شروع کریں۔ ہم مختصر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجود میں بہت سارے تصورات ہیں۔ بعض تصورات، تصور، معنی، معلومات، مدرکات، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں، ایک ہی چیز ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی مفہوم، معنی، مطلب، معلومات، درک کرنا یا مدرکات، یہ سارے الفاظ مختلف ہیں، نتیجہ ان کا ایک ہی ہے انسانی نفس کے اندر۔ انسان جو بھی تصور کرتا ہے اپنے وجود میں وہ مفہوم کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ ادھر دقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو فلسفہ اسلامی پڑھتے ہیں، فلسفہ اسلامی میں ایک چیپٹر آتا ہے الوجود مفہوم بدیہی، اور اس کی اگلی فصل ہے مشترک معنوی۔ 2 حکم بیان وجود کے کرتے ہیں کہ وجود ایک خارج میں بھی موجود ہے، حقیقت بھی ایک وجود رکھتا ہے، لیکن ایک مفہوم وجود ہے۔ بس ایک حقیقت وجود ہے، وجود خارجی جسے آپ کہیں گے میرے نفس اور باطن سے باہر ایک وجود ہے، اور ایک مفہوم وجود ہے میرے وجود کے اندر جو میں نے ذہنی طور پہ اخذ کیا ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، واضح ہے، دلیل کا محتاج نہیں ہے سمجھنے کے لیے، مفہوم وجود۔ اور وہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، کہ ابھی میں انشاءاللہ تعالی شرح کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اسی سے سمجھیں کہ یہ ہے مفہوم کی دنیا۔ اب ہم ایک اور لفظ جامع بولتے ہیں جس سے آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ ایک دنیا مفہوم ہے اور ایک دنیا حقیقت ہے خارج میں۔ صحیح ہے؟ حقیقت کا اطلاق بعض اوقات کتابوں کے اندر مفہوم پر بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ سمجھنے کی غرض سے 2 جدا کر لیں۔ حقیقت اور ذات بعض اوقات مفہوم کا بھی کتابوں میں کہا جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ اس حدیث کے ضمن میں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ فی الحال ابھی اسے 2 جدا چیزیں کر لیں۔ ایک ہمارے پاس کیا آ گیا
مفہوم کا جہان مفہوم ہے، جہان دنیا ہے، اور ایک جہان مفہوم سے باہر، میرے باطن سے باہر خارج ہے. درست؟ خارج بہت وسیع جہان ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے خارج میں وجود رکھتی ہیں. جیسے یہ کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں کے اندر کیا چیزیں آباد ہیں ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم اپنے نفس کے اندر تصور کرتے ہیں، خارج میں موجود ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے امام زمان علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہو جائیں، خارج میں تو ابھی وجود نہیں ہے، ذہنی طور پہ تصور تو آ گیا. یا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی فلم دیکھی ہو، جیسے بچوں میں آپ نے دیکھا مختار نامہ سیریال ڈرامہ دیکھا، اور بعد میں پلاسٹک کی تلواریں نکال کے خود ہی لڑنے لگ گئے. تو اب ذہن میں ان کے ایک تصور چل رہا ہے، خارج میں وہ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خواب خیال انسان سوچتا ہے، بس اندر کی آپ خیالات ہوں اسے بھی مفہوم کہتے ہیں، لیکن وہ مفہوم خیالی کہلائے گا. اچھا عقل ہو، عقل کے ذریعے کوئی آپ نے مفہوم اخذ کیا، وہ مفہوم عقلی کہلائے گا. بس مفہوم کی دنیا اس طور پہ تقسیم ہو جاتی ہے، خیالی مفہوم ہے، وہمی مفہوم ہے، عقلی مفہوم ہے. یہ تین مفہوم کی دنیا میں اہم تقسیم شمار ہوتی ہے. یہاں پہ در حقیقت اس کا سوال یہ ہے، اتوہم، یعنی میں مفہوم شیء کے طور پہ تصور کر سکتا ہوں. ڈائریکٹ اللہ کا تو تصور نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی مفہوم اپنے ذہن میں بناؤں کوئی یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو تصور ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی تصور کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی خلقت ہے جو اس نے ذہن کے اندر ایجاد کی ہے، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے. مثلا میں اللہ کے عنوان سے اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیتا ہوں. میں مثلا کوئی درس سن رہا ہوں یا کسی مولانا کی باتیں سنی، جیسے ہمارے ہاں معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے یا بعض اسی طرح سے ہماری کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اہل سنت کتب میں بھی آئی ہے، البتہ طرق اس کے ضعیف ہیں، لیکن آئی ہے یہ روایت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پہ، تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کندھوں کے درمیان اور بعض جگہوں پہ سینے کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. اب جب یہ جملہ ہم بولیں گے تو سننے والے کے ذہن میں آ جائے گا ایک جگہ ہے لا مکان، آپ کے مکان سے لا مکان میں گئے، لا مکان میں حجاب ہٹ گئے. عموماً ذاکری اسی طرح کی جاتی ہے، ایسے الفاظ جو ہم قافیے ملا کے بیان کیے جاتے ہیں اور عجیب سا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی ایک جوش میں آ جاتے ہیں اور پیچھے در حقیقت توحید کو انتہائی درجے کی خراب کر کے ذہنوں میں منتقل کر دیتے ہیں. مثلا ہم بالفرض ایک فرض کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا تصور بنتا ہے، اور وہ تصور ان کا خود ساختہ تصور ہے، حقیقت اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. مثلا مکان سے لا مکان کی طرف آئے، حجاب ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے گفتگو شروع کی، اور حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان یا اپنے کندھوں کے درمیان میں اللہ کے ہاتھ کی یا انگلیوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور اس کے بعد میرے لیے دونوں جہان روشن ہو گئے. یہ حدیث کے کلمات، آخری والا جو حصہ وہ کلمات میں وارد ہوا ہے. اب سننے والا اس طرح سمجھے گا کہ مکان سے لا مکان گئے یعنی ایک جگہ ہے اندھیرا ہی اندھیرا سا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ مکان ہماری نظر میں زمین آسمان کہکشائیں ہیں، یہ تو غائب کر دیا ہم نے تصور میں اپنے. اب وہ ہوا میں گویا کہ تاریکی کے ہوا میں ایک شخصیت کھڑی ہے، سامنے پردے لٹکے ہوئے تھے، وہ پردے بھی ہٹ گئے، کیونکہ حجاب ہم نے تو دو ہی قسم کے دیکھے ہیں، یا پردے ہیں یا خاتون کا پردہ ہے جو حجاب لیتی ہے، تیسرا تو کوئی معنی ہمارے ذہن میں ہے نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا انہی میں سے کوئی ہوگا، وہ حجاب بھی ہٹ گئے. جب حجاب ہٹ گئے تو چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو اچانک اللہ سامنے ظاہر نعوذ باللہ ہو گیا. اب جب اچانک ظاہر ہو گیا تو اب آپس میں باتیں شروع ہوئیں. جب بات چیت شروع ہوئی تو دیکھی آواز تو امام علی علیہ السلام کی آ رہی ہے، تو ادھر رسول حیران ہو گئے، انہیں خبر ہی نہیں ہے گویا کہ امیر المومنین ہیں، یعنی تو بعض ذاکروں کے مطابق ڈھونڈنے لگ گئے ہیں کہاں، تو انہیں علی نہ ملے، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ اور علی ایک ہی ہیں. اس طرح سے ایک تصور بنا کے پیش کرتے ہیں.
اب جہاں پہ یہ تصور پیش کیا وہاں پہ پھر اللہ اور علی ایک ان کے ذہنوں میں بن جائیں گے، جو کہ شرک اور کفر ہے۔ اچھا، اگر یہ تصور نہ بنے تو یہ تصور اس طرح سے بنے گا کہ پردے ہٹ گئے، اللہ ظاہر ہو گیا، اور پھر اللہ کا ایک ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے باتیں کی مختلف اپنے حبیب سے، اور پھر یہ قاب قوسین و ادنیٰ ہو گئے، قریب سے قریب آتے رہے، دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں اب آگے نہیں بڑھنا، اور اس طریقے سے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھی، اس کی ٹھنڈک انہیں محسوس ہوئی۔ یہ جتنی میں نے باتیں کی، اس میں جو ذہنی تصور بن رہا ہے، یہ ذہنی تصور ہمارے نفس کی ایجاد اور خلقت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، خارج اس طرح سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے نفس کی خلقت ہے۔ لہذا اپنے نفس کی خلقت کو اللہ نہیں کہہ سکتے ہم، یا اسی طرح کی اور کئی ہم واقعات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غضب میں آ گیا، اور غضب میں آیا تو عرش لرز کے رہ گیا، اور ہم اس طرح دیکھیں ایک عرش ہے، اور عرش کے اوپر ایک تخت ہے، اور تخت کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی پہ اللہ تعالیٰ براجمان ہے، جیسے اہل حدیث اسی طرح کا نقشہ پیش کرتے ہیں، تاکہ ابن تیمیہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک حدیث کے ضمن میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں 7ویں آسمان سے اتر کے 4تھے آسمان میں اسی طرح آتا ہے جیسے وہ پھر ممبر سے اترا، چڑھا، اور ممبر سے کھڑا ہوا ممبر پہ اور اتر کے نیچے آیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نیچے آتا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری کی ساری باتیں مجسمہ، جس کی اوپر اعتراض، تنقید اور اس کی گمراہی کا اعتراف اہل سنت شیعہ دونوں ہی کرتے ہیں۔ شیعوں میں تو کسی صورت میں بھی جسمانیت اللہ کی جائز نہیں ہے، اہل سنت میں بھی اسی طرح سے وہ اس چیز کے قائل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ادھر ملاحظہ کیا، اور ائمہ علیہ السلام کے دور میں یہ والے فرقے بہت زیادہ تھے، شیعوں میں بھی اس طرح کی گمراہ فرقے غالیوں کی صورت میں موجود تھے، چونکہ وہ مادیات کے عادی ہیں، تو وہ مادی تصور کرتے ہوئے علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ قرار دینے لگ جاتے، یا ائمہ علیہ السلام کو اللہ نعوذ باللہ قرار دینے لگ جاتے۔ یہ مٹیریلسٹ لوگ کرتے ہیں، انتہائی مادی جو ظلمتوں میں گرے ہوئے لوگ ہوں وہ عموماً غلو کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ غالی کوئی عقلی طور پہ قوی نہیں ہوتا، مادہ پرست ایک قسم کا ہوتا ہے۔ اہل حدیث بھی اسی طریقے سے ہے، اہل حدیث شریعت کے دائرے میں رہتا ہے مادہ پرست ہے۔ ہم اگر ایک بات کہہ لیں، یعنی فرقہ اہل حدیث سے مراد وہ وہابی حضرات ہیں جو مجسمہ ہیں، نہ کہ تمام اہل حدیث جو مجسمہ طرف آتے ہیں، تجسیم کی طرف جاتے ہیں۔ وہ تجسیم کی طرف کیوں گئے ہیں؟ مثلا جو چیز انہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے انکار کرتے ہیں، جن کا انکار، فرشتے کا انکار، اچھا وحی کی اپنی تعویلات، تو یہ مادہ پرستی کی وجہ سے۔ ادھر غالی بھی اسی طریقے سے ہیں۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام تقی علیہ السلام نے فوراً اگلا جملہ بول کے ان شبہات کو دور کیا جو اس دور میں معاشروں میں رائج تھے، اور آج بھی ایک بڑے پیمانے پہ یہ کتابوں میں یا لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ ہم پہلے حصے کو آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کا دوسرا حصہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ شیع سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت شرح انہوں نے کی ہے، وہ ادھر ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مفہوم دنیا میں بعض مفاہیم ایسے ہیں کہ ان کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر منطبق ہو سکتے ہیں، اپلائی ہو سکتے ہیں۔ اس بات سے پہلے میں ایک اور مثال دوں تاکہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے کہ مفہوم کی دنیا اور خارج میں جو حقائق ہیں ان کی دنیا کا ارتباط کیسے قائم ہوتا ہے، آغاز میں نہیں، بن جانے کے بعد، مفہوم بن جانے کے بعد ارتباط۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گھر، اب یہ ایک تصور ہے میرا گھر، اس تصور کا اب میرے باطن سے باہر اگر میں اس تصور کو اپلائی کرنا چاہوں تو یہ کہاں پر اپلائی ہوگا؟ جہاں پر جس محلے میں، جس شہر میں میرا گھر بنا ہوا ہے، فقط اس کے اوپر ہوگا یا نہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں دینی زبان میں کہ یہ اس مفہوم کا مصداق ہے۔ صحیح ہے، یہ مفہوم اپنے صدق کر رہا ہے یا اپلائی ہو رہا ہے یا منطبق ہو رہا ہے، ایک ہی بات ہے۔ بس مفہوم ہمیشہ منطبق ہوتا ہے، مفہوم خارج میں جو حقائق ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ منطبق ہوتا ہے۔ اگر وہ خارج میں منطبق نہ ہو یا خارج کے حقائق کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ جھوٹا مفہوم ہے، اس کی کوئی حیثیت
نہیں ہے، درست ہے؟ لہٰذا اس بات کو آپ تھوڑا سا زیادہ مثالیں اپنے ذہن میں بنائیں. آپ جو مفہوم لے کے آئیں آپ اس کو اپلائی کریں گے اپنے نفس سے باہر خارج میں جو حقائق موجود ہیں. صحیح ہے؟ جو بھی مفہوم لے کے آتے ہیں، یا وہ صفت پہ کسی ہوتا ہے یا ذات پہ، جو ذوات پائی جاتی ہیں یا صفات پائی جاتی ہیں یا احوال ہیں، ان کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مفہوم کو منطبق کرتے ہیں. یعنی یہ والا مسئلہ ہمارے لیے بڑی حد تک ابھی قابل حل ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کے اوپر خوب دقت کریں. اللہ کا تو تصور نہیں کر سکتے، یہ بات تو ابھی ہم جان چکے ہیں. آئندہ کی احادیث میں آپ اسے وسیع پیمانے پہ جانیں کہ ذات باری تعالیٰ کا تصور نہیں ہوتا. اگر کوئی ذات باری تعالیٰ کا ذہن میں تصور کرتا ہے تو جان لیں کہ یہ اس نے خود مفہوم کو ایجاد کیا، اختراع کیا، خلق کیا اپنے نفس کے اندر. وہ اس کی مخلوق ہے، نہ کہ جو خارج میں اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے وہ ذات ہے. لیکن یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ شیء کا اطلاق کر سکتے ہو. مفہوم شیء یعنی تم شیء کا جو لفظ شیء کا جو تصور کرتے ہو، لفظ چیز کا جو تم تصور کرتے ہو، اس تصور کو ذات باری تعالیٰ کے اوپر منطبق کر سکتے ہو، اسے ذات باری تعالیٰ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو. تو امام نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیں اس کی شرح کی طرف آئیں. انسان مختلف مفاہیم ہیں جن کا تصور کرتا ہے، مختلف تصورات ہیں جن کا تصور کرتا ہے. بعض تصور ہیں جو جامعیت رکھتے ہیں، جو وسعت رکھتے ہیں، اور ہر ذات کے اوپر جو خارج میں ذوات موجود ہے ہر ذات کے اوپر اپلائی ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں بال پوائنٹ کو چیز کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ میری چیز ہے. کتاب کو کہہ سکتے ہیں میری چیز ہے. والدین کو کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز سے میرا تعلق ہے. کھانے پینے کی چیزوں کو چیز کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے کلمہ چیز کا یہ مفہوم ہے، یہ لفظ ہے، اس لفظ کا جو مفہوم ہے کتنا وسیع ہے. جو خارج میں حقائق پائے جاتے ہیں، جو خارج میں اشیاء پائی جاتی ہیں، جو خارج میں ذوات پائی جاتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. کلمہ چیز کو عربی زبان میں شیء کہا جاتا ہے، اردو میں بھی کلمہ شیء استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مولانا صدر اور رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ کلمہ شیء، اس کلمے کا معنی اور مفہوم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کو تم ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات خارج میں موجود ہے، یا اوصاف الہیہ یا افعال الہیہ، ان کے اوپر تم اس کا اطلاق کر سکتے ہو. شیء کو اس کے اوپر تم منطبق کر سکتے ہو. اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا میں نے اللہ کا تصور کیا؟ تو فوراً امام نے آگے فرمایا نہیں، دیکھو مفہوم اور ذات الگ ہے. تم ذات کا تصور نہیں کر رہے، تم ایک لفظ مفہوم شیء کا تصور کر رہے ہو، اور شیء کا تصور کر کے اللہ کی ذات کے اوپر اسے منطبق کر رہے ہو، اپلائی کر رہے ہو. یہی وہ مشترک معنوی میں بھی مسئلہ ہے. آپ مفہوم وجود کے حوالے سے کہتے ہیں مشترک معنوی ہے. مفہوم وجود ایک الگ چیز ہے، خارج میں موجود ذوات الگ چیز ہے. اگرچہ یہ مفاہیم اس ذات کی عکاسی اور ترجمانی کرتی ہیں، لیکن دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے. مثلا جو باہر آگ موجود ہے اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں بھی آگ کا تصور آتا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ تھوڑا سا بھی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دونوں آگوں میں فرق محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی چیز منتقل ہو رہی ہے، ایک ہی چیز، لیکن فرق اپنی جگہ پہ ہے. کیونکہ باہر والی جو آگ ہے وہ جلاتی ہے، جو ذہن پہ آگ ہے وہ جلاتی نہیں ہے. باہر والی آگ روشنی دیتی ہے، یہ جو ذہن میں آگ موجود ہے وہ روشنی نہیں دیتی. باہر والی آگ جو ہے وہ عناصر سے مل کے بنی ہوئی ہے، جو اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کے کوئی عناصر نہیں ہیں. وہ اس کے مادی اور لیبارٹری اجزاء آپ کو مل جائیں گے باہر والی آگ کے. اندر والی آگ کے لیبارٹری اجزاء ہے نہیں، وہ غیر مادی خلقت ہے جو آپ کے ذہن میں. اسی طریقے سے یہاں پہ وہ مفہوم شیء ہے. اور مفہوم شیء کیسے بعینی ذات باری تعالیٰ ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہے. بس یہاں پہ آپ کو یہ مفہوم کی حد تک پتہ لگا. ادھر ایک بڑا اچھا ایک مطلب ہے کہ کیونکہ ہمارے درس کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دینا بہتر ہے. فلسفہ اسلامی میں بہت تفصیلی طور پہ اسے ڈسکس کیا جاتا ہے. وجود، مفہوم وجود اور مفہوم شیء آپس میں مساوق ہے، مساوی نہیں.
دو کلمات ہیں ہمارے پاس، تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں، سمجھ جائیں گے اسے اچھے طریقے سے۔ الفاظ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن غور و فکر کرے، تکرار کرے، ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مفہوم وجود ہے، یعنی ہونا، شے کا ہونا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ ہے، یہ وجود کہلاتے ہیں، اس کا وجود ہے یا ہے، لیکن مفہوم کے دائرے میں۔ ایک ہے خارج میں موجود، جسے ہم کہتے ہیں خارجی مصداق، خارجی حقیقت، وہ وجود اپنی جگہ پر ہے۔ ابھی ہم ذہن کی دنیا میں مفہوم کی بات کر رہے ہیں۔ وجود کا مفہوم اور شے کا مفہوم یہ آپس میں مساوق ہیں، مساوی نہیں۔ بدایت الحکمہ میں غالباً فصل نمبر 7 اسی موضوع کے اوپر ہے، مرحلہ اولیٰ کی فصل نمبر 7۔ نہایت الحکمہ پہ بھی اسی طرح پہلے مرحلے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ مطلب قدیم سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ صرف شیعہ دنیا میں نہیں ہے، اہل سنت علماء نے بہت لکھا ہے اور قدیم زمانے سے لکھا ہے۔ لہذا یہ والا مطلب ہمیں اگر معلوم ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت دنیا سے عقلی طور پہ آپ آگے نکل گئے، ایسی بات نہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، ہم نے ابھی غور و فکر شروع کیا ہے توحیدی مباحث کے اوپر، اب ہم آئے ہیں غور و فکر کرنے۔ آپ مفہوم کی دنیا میں آئیں، کیونکہ اعتقادات مفہوم کی دنیا سے ہی انسان کے وجود میں جذب ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم تصورات ہیں، مفہومات ہیں، معلومات ہیں، ان کی مثال غذا کسی ہے، معدے میں غذا نہیں جاتی، پھر معدہ اسے ہلاتا ہے اور بدن کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر بدن اور وہ غذا ایک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہاں سے علامہ حسن زادہ عاملی، عرفانی ہے البتہ یہ پہلو ہے کہ دروس عرفان میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، عالم، معلوم اور علم تینوں ایک ہی چیز ہے، تینوں میں فرق نہیں ہے، عاقل، معقول اور عقل ایک ہی ہے، وہ اسی مطلب سے بیان کرتے ہیں۔ آپ غذا کھاتے ہو، معدے تک تو الگ الگ تھی، جب معدے نے ہضم کیا پھر الگ ہے، یا پھر آپ کا بدن اور وہ غذا ایک ہی ہو گئی۔ اسی طرح یہ معلومات ہیں، یہ معلومات جب غور و فکر کے معدے میں ہضم ہوتی ہیں تو روح کا حصہ بن جاتی ہیں، اگر غور و فکر کے معدے میں ہضم نہ ہوں تو الگ الگ پڑی ہوئی ہیں، تب بھی وہ روح نفس کا حصہ ہیں، لیکن نفس کے اندر گم ہو جانا وہ غور و فکر کے بعد ہے۔ لہذا معلومات کی اپنی قیمت ہے، انہی معلومات کے ذریعے سے ہم خارج میں موجود اشیاء کی ہستیوں کو پہچانتے ہیں، حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جب ہم پہچانتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا سورج کی معلومات اور سورج ایک ہی ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، سورج کی معلومات میرے نفس کے ساتھ ایک ہو جائیں گی، سورج اپنی جگہ پہ موجود ہے، سورج میرے اندر نہیں منتقل ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی میرے اندر منتقل نہیں ہو سکتے اور میں اللہ میں منتقل نہیں ہو سکتا، ایسا ناممکن ہے۔ لہذا یہاں پہ کیا بات آئی؟ آپ معلومات کے ذریعے سے معرفت حاصل کر رہے ہیں، اور معرفت کے ہمارے پاس ذرائع بھی چند ذرائع ہیں۔ مثلا ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے، اس مثال بھی بہت غور کریں، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی ملے گی، اور آپ اسلامی جو مطالب ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کی ایک انگیزہ اپنے اندر پائیں گے۔ آگ لگی ہے، آگ نہیں نظر آ رہی، کیا چیز جل رہی ہے بھی نظر نہیں آ رہا، آسمان میں دھواں اٹھا ہوا ہے، دھوئیں کو دیکھ کے آپ کو کیا پتہ لگ جائے گا کہ آگ ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ علم الیقین، علم ہو گیا، دلیل کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ آگ سبب ہے، دھواں مسبب ہے، آگ علت ہے، دھواں معلول ہے۔ معلول کو دیکھ کے آگ تک پہنچنا، اسے منطقی زبان میں برہان انی بھی کہتے ہیں، مخلوق کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، علم الیقین۔ علم الیقین ایک مرحلہ ہے، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے چیز کو حاصل کرنا علم الیقین کہلاتا ہے۔ نمبر 2، آپ پہنچ گئے، جھاڑیاں ہٹائیں، سفر طے کیا، دیکھا سامنے آگ ہے، جلا رہی ہے اور جلا کے راکھ کر رہی ہے، یا چیز جل رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب یہ جو آپ نے پاس جا کے دیکھا ہے تو پہلے مرحلے سے آگے بڑھ گئے یا نہیں؟ یقین کی منزل بھی بدل گئی یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں حق الیقین، اس کو کہیں گے حق الیقین۔ آپ اور قریب آئے، جا کے آگ کو پکڑ لیا، آگ کے اندر ہاتھ ڈال لیا، ہاتھ ڈالیں گے تو اب جو تپش محسوس ہوگی اور جلانے کی کیفیت محسوس ہوگی، اور اب پتہ لگے گا کہ دھواں جب اٹھ رہا ہے
تو دھوئیں سے پہلے والے مرحلے میں آگ نے اس کے ساتھ کیا حال کیا ہے، پہلے تو نہیں پتا کہ آگ نے کیا حال اس کا کیا ہے، اور وہ آگ کا دھواں جو اٹھ رہا ہے دھوئیں سے پہلے والے مرحلوں میں اس شے نے کیا اذیتیں سہی ہیں یہ تو نہیں پتا۔ لیکن جب آپ اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو ان چیزوں کا علم ہو گیا یا نہیں؟ اب کوئی پوچھے کہ یار نہیں آگ تو نہیں اسے جلا رہی، کوئی اور چیز جلا رہی، آپ یقین کریں گے؟ اب آپ کا یقین پہلے والے درجے سے آگے ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آگے کا ایک اور مرحلہ بیان کیا، وہ ہے برد الیقین۔ وہ کیا ہے کہ آپ آگ کے اندر گئے اور پورے آگ نے آپ کو لپیٹ لیا، جیسے پٹرول پورے بدن پہ چھڑک کے آگ لگا دی۔ آگ اور آپ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ ابھی آگ اور آپ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں یا ایک دکھائی دیتے ہیں؟ جیسے جہنم کا تصور نہیں بعض تصویروں میں کیا گیا، نیچے آگ لگا دی، ادھر بندہ پھینک دیا تو اب بندہ نہیں نظر آ رہا، آگ کے یوں شعلے ہی نظر آ رہے ہیں، ان میں بندے کا عکس دکھائی دیتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ آگ اور بندہ ایک ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں فنا اللہ کی منزل، یہ سب سے آگے یقین کی منزل ہے۔ ہمارے پاس بھی اسی طریقے سے ذرائع ہیں، علم الیقین اور حق الیقین، یہ دو مفہوم کی دنیا ہے، مفہومی دنیا۔ علم الیقین اور حق الیقین مفہوم کی دنیا ہے، اس لیے ابھی ہم جو احادیث پڑھ رہے ہیں وہ ان دو کے دائرے میں ہیں۔ عین الیقین آپ نے ربط قائم کیا، مشکل میں پھنس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ تصور کریں، کیونکہ یہاں پہ ویسے ہی کریں تو بعض کو کوئی طالبان نظر آنے لگ جاتے ہیں یا بعض کو پریشانی پڑ جاتی ہے کہ ہمارا گھر بار اجڑ گیا، تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی داستانوں کی پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بنی اسرائیل تھے، تو فرعون نے برے طریقے سے انہیں جکڑا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ عین الیقین تک کیسے، آپ سوال کریں گے عین الیقین کی منزل پھر کیسے میری زندگی میں آئے گی؟ یہ دو تو آسان ہیں، آپ کہیں گے میں احادیث پڑھتا رہوں، شروحات اس کی سنتا رہوں، پڑھتا رہوں، فلسفہ اسلامی کو میں نے پڑھ لیا اور عرفاء کی باتوں کے اوپر غور و فکر کیا کہ انہوں نے جو آیات و روایات کی شرح و تفسیر بیان کی ہے، تو یہ علم الیقین اور حق الیقین کا مرحلہ طے ہوتا ہے، مفہومی دنیا۔ عین الیقین کا کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ اس مثال پہ غور کریں، اور کیونکہ آگے مطلب کی گنجائش نہیں ہے، اسی پہ اختتام بھی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی سی بنا لی، فرعون نے ٹکراؤ کیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یوم الزینہ جو ان کا عید کا مثلاً کوئی دن تھا، مقابلہ بڑا شدید ہوا، فرعون نے شکست کھائی، اب چھوٹی سی بستی بنا لی، تو بستی بنائی تو دیکھا یہ تو پھیلتے جا رہے ہیں، تو فرعون سے صبر نہیں ہوا، اس نے کہا آدھی رات کو حملہ کریں گے، سب کو ایک ساتھ ہی تہس نہس کر دیں گے، صبح نام و نشان ہی ان کا نہیں ہوگا۔ بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا، تو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی یا جاسوسوں نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام وہ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے اپنے تمام احباب کو لے کے۔ اب یہ بیچارے تھوڑے سے بنتے ہیں، جیسے پاکستان میں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے شیعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں چند سے، 22 کروڑ میں سے چند سو افراد، یہ بھی تھوڑے سے ہی افراد تھے۔ تو جب یہ تھوڑے سے افراد کو لے کے وہ نکلے ہیں تو اب کہاں پہ جائیں یہ نہیں پتہ تھا، تو وہی آئی کہ اس طرف جاؤ، اب وہ یعنی جس طرف دریا یا سمندر ہے اس طرف جاؤ، اس طرف چل پڑے۔ صبح کا اب سحر کا وقت تھا اور صبح کے قریب آ گئی، تو اب جا رہے ہیں تو یہاں تک کہ اجالا ہونے لگا، فوجی اب ڈھونڈ رہے ہیں، سپاہی بکھرے ہوئے ہیں، تو دور سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فرعونیوں نے دیکھ لیا، تو پورا کا پورا لشکر جم ہوا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے سامنے دیکھا ایک طوفان آ رہا ہے، گرد و غبار، اور اس کے اندر لا تعداد افراد، تو ان کی تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ اب انہوں نے خوب بھاگنا شروع کیا، بھاگے اچانک سمندر آ گیا، یہ دریائے نیل معروف تھا کہ بندوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ گہرا اور تیز پانی تھا، جو گر جائے وہ بچتا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا تو ہم تو گئے، کہ قرآن کی جو تعبیرات ہے کہ ان لا مدرکون، کہ ہم پکڑے گئے۔ اب یہ جب انہوں نے کہا کہ لمدرکون،
تو فلما ترا الجمعان سورہ شعراء آیت نمبر 61 ہے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے۔ یہاں پہ احساس کریں ایک مشکل ادھر کہ دریائے نیل کے حوالے ہو کے نوالا اس کا بن جائے، یا فرعونیوں کے تلواروں نیزوں کا نوالا بن جائے، کوئی اور چانس ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہیں 2 چانس، آپ اپنی موت کا انتخاب خود کر لیں۔ اب ادھر ایک ہلکی سی ضعیف سی ہوتی ہے امید کہ شاید بچ جائیں، تو اب ان سب نے اپنی حجت خدا کی طرف رخ کیا، لیکن یہ رخ امید کا نہیں غضب کا تھا۔ موسیٰ پکڑوا دیا ہمیں، یہ کیا تم نے کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو ہمیں تم نے پھنسوا دیا، اب کہاں جانا ہے بتاؤ، انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں۔ یہ ہے توکل کا رابطہ جوڑے۔ اس طرح کی مصیبت میں جس نے توکل کر لیا، عین الیقین کی اسے اندر ایک حس شروع ہو جائے گی، عین الیقین کا احساس اسے شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ وہ کہے گا میں نے خود حس کیا اللہ تعالیٰ کو کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی الہی اختیار کرو وہ تمہارے لیے راہ نکالتا ہے، تم توکل اختیار کرو وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ کہے گا میں حس کر کے آؤں۔ یہ حس نہیں ہے کہ 2 بدن آپس میں مل جائیں، اس تو حس ہو نہیں سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں عین الیقین میں کہ تم نے آگ کو پکڑ لیا، یہاں پہ تم نے اللہ کو تھام لیا، تم نے دیکھا کہ کفا باللہ نصیرا، اللہ مدد کے لیے کافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وکیل کے طور پہ کافی ہے، جس نے بھی توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہو گیا، جس نے تقوی اختیار کی اس نے راہ نکالی کہ میں خود اس چیز کو عین الیقین کی حد تک جانتا ہوں، عین الیقین کی حد تک۔ لہذا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب میری ہدایت کرے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ پہ وحی کی، ان اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر کے اوپر تم اپنا یہ عصا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، طود العظیم پہاڑیوں کی اس چوٹی کو کہتے ہیں، پانی اس طرح سے ٹھہر گیا پہاڑیاں بنا کے، درمیان میں راستے۔ اب پانی جہاں پہ وہ کیچڑ ہوتا ہے یا نہیں، ادھر مضبوط زمین بن گئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف پانی اٹھ گیا، مضبوط زمین بن گئی، کیچڑ ختم ہو گیا۔ اب ادھر سے دڑکے لگائی، جیسے فرار کرتے ہیں، بھاگے بھاگے، فرعونی سر پہ پہنچ چکے تھے، یہ بھی پیچھے بھاگے، فرعونی درمیان میں، یہ دریا پار کر گئے، تو وہاں پہ امر الہی سے وہ دوبارہ کیچڑ بن گئی، اور وہ سارے کے سارے طود العظیم ان کے اوپر گر گئے اور وہ غرق ہوئے۔ لہذا آپ نے دیکھا اس طرح کے مصائب میں اللہ کو تھام لینا یہ عین الیقین کا باعث بنتا ہے۔ اس کے لیے مصائب اور مشکلات ہیں ہی نہیں، یہ عقلی مفہومات کی دنیا کے ذریعے سے عین الیقین حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے سورۃ تکاثر میں عین الیقین اور علم الیقین کی بات کی ہے قرآن کریم نے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر کہا کہ لترون الجحیم، اگر تم علم یقین حاصل کر لو تمہیں دکھائی دے گا جحیم، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے عین یقین میں اب ایک ہو جاؤ گے جحیم اور تم، پہلے تو دیکھو گے، بس علم یقین کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ ادھر آیت سے بھی ثابت ہو گیا سورۃ تکاثر، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین کا علم ہو جائے تو کیا ہوگا، لترون الجحیم، جحیم کو دیکھو گے، لیکن ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جحیم کو دیکھو گے، اگلا مرحلہ دیکھنا کیا ہے، وہ عین الیقین کا، یعنی اب وہ آگ تمہیں چھوئے گی، اب وہ جو تم نے اپنے لیے بچھوؤں کا، سانپوں کا اور طرح طرح کی مصیبتوں کے گلزار سجائے ہیں وہ تمہیں چبھیں گے، یہ عین الیقین کی منزل آتی ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔